بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خواتین کی ڈیٹ سے متعلق مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ڈسکس ہوتے ہیں اور یہ ذرا سیریس میٹر ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سیریسلی پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنی خواتین کو بھی یہ پڑھ کے سکھائیں گے یا ان کو ڈائریکٹ یہ سکھائیں۔ یہ ثواب کا کام ہے، یہ شرما شرمی کی بات نہیں ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سمجھنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حیض بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ ابھی ہم نفاس یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، یہ صرف حیض کے مسائل جو زیادہ روٹین کا میٹر ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے، 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر کرن چمکی تھی کہ شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے۔ اگرچہ دن بڑھنے کے زمانہ میں طلوع روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتا رہے گا، اور دن چھوٹے ہونے کے زمانہ میں دن چھوٹا ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے ان 3 دن رات کی مقدار 72 گھنٹے ہونا ضرور نہیں، مگر عین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور 1 دن رات ہے، اور ان کے ماسوا اگر اور کسی وقت شروع ہوا تو وہی 24 گھنٹے پورے کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ مثلا آج صبح کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور اس وقت پورا پہر دن چڑھا تھا تو کل ٹھیک 9 بجے 1 دن رات ہوگا، اگرچہ ابھی پورا پہر دن نہ آیا ہو، یعنی سورج کے طلوع غروب سے نہیں ہے، ہم ٹائم کے حساب سے اس کو لے کے چلیں گے۔ 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ۔ اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا وہ استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے، اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی جو ہے استحاضہ ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے باقی کی نمازیں جو ہیں وہ دہرانی ہوتی ہیں اور وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے تب بھی یہ حیض ہی ہوگا۔ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے استحاضہ ہے۔ یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے، ہاں پچھلی صورت میں اگر خالص خون آئے یا جیسے پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے، یعنی 55 سال سے اوپر۔ حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔ یہ بھی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر بچے والی کو خون آیا، سم ٹائم بیماری کی وجہ سے آتا ہے، تو اس سے نمازیں وغیرہ نہیں چھوٹیں گی، وہ علاج سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضرور ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضرور ہے، تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ حیض کے 6 رنگ ہیں۔
स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला, मटियाला, सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं है। ये पहले जो 6 हैं ये हैज़ हैं। 10 दिन के अंदर रतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वो हैज़ है, और 10 दिन रात के बाद भी मैलापन बाकी है तो आदत वाली के लिए जो दिन आदत के हैं हैज़ है, और आदत से बाद वाले इस्तिहाज़ा। और अगर कुछ आदत नहीं तो 10 दिन रात तक हैज़ है, बाकी उसके बाद इस्तिहाज़ा। गद्दी जब तर थी तो उसमें जर्दी या मैलापन था, बाद सूख जाने के सफ़ेद हो गई तो मुद्दत हैज़ में हैज़ ही है। और अगर जब देखा था सफ़ेद थी सूख कर जर्द हो गई तो ये हैज़ नहीं है। जिस औरत को पहली मर्तबा खून आया और उसका सिलसिला महीनों या बरसों बराबर जारी रहा कि बीच में 15 दिन के लिए भी ना रुका, तो जिस दिन से खून आना शुरू हुआ उस रोज़ से 10 दिन तक हैज़ है और 20 दिन इस्तिहाज़ा के समझे, और जब तक खून जारी रहे यही कायदा बरते। और अगर इससे बेशतर हैज़ आ चुका तो उससे पहले जितने हैज़ के थे हर 30 दिन में इतने दिन हैज़ के समझे, बाकी जो दिन बचे उसे इस्तिहाज़ा समझे। जिस औरत को उम्र भर खून आया ही नहीं या आया मगर 3 दिन से कम आया तो उम्र भर वो पाक ही रही, और अगर एक बार 3 दिन रात खून आया फिर कभी ना आया तो वो फ़कत 3 दिन रात हैज़ के हैं, बाकी हमेशा के लिए पाक है। जिस औरत को 10 दिन खून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही फिर बराबर खून जारी रहा तो वो इस ज़माना में नमाज रोज़े के लिए हर महीने में 10 दिन हैज़ के समझे, 20 दिन इस्तिहाज़ा। किसी औरत को एक बार हैज़ आया उसके बाद कम से कम 15 दिन तक पाक रही फिर खून बराबर जारी रहा, और ये याद नहीं कि पहले कितने दिन हैज़ के थे और कितने तोहर के यानी पाकी के थे, मगर ये याद है कि महीने में एक ही मर्तबा हैज़ आया था, तो इस मर्तबा जब से खून शुरू हुआ 3 दिन तक नमाज छोड़ दे, फिर 7 दिन तक हर नमाज के वक्त में गुस्ल करे और नमाज पढ़े, और इन 10 दिन में शोहर के पास ना जाए। फिर 20 दिन तक हर नमाज के वक्त ताज़ा वज़ू करके नमाज पढ़े, और दूसरे महीने में 19 दिन वज़ू करके नमाज पढ़े, और इन 20 या इन 19 दिन में शोहर उसके पास जा सकता है। जो ये भी याद ना हो कि महीने में एक बार आया था या 2 बार आया तो शुरू के 3 दिन में नमाज ना पढ़े, फिर 7 दिन तक हर वक्त में गुस्ल करके नमाज पढ़े, फिर 8 दिन तक हर वक्त में वज़ू करके नमाज पढ़े, और सिर्फ इन 8 दिनों में शोहर उसके पास जा सकता है, और इन 8 दिन के बाद भी 3 दिन तक हर वक्त में वज़ू करके नमाज पढ़े, फिर 7 दिन तक गुस्ल करके और उसके बाद 8 दिन तक वज़ू करके नमाज पढ़े, और यही सिलसिला हमेशा जारी रखे। ये बीमारी की वजह से जो होता है उसकी वजाहत है कि उसका फिर क्या गिना जाएगा, परमानेंट छुट्टी नहीं है। अगर तहारत के दिन याद हैं, मसलन 15 दिन थे और बाकी कोई बात याद नहीं, तो शुरू के 3 दिन तक नमाज ना पढ़े, फिर 7 दिन तक हर वक्त गुस्ल करके नमाज पढ़े, फिर 8 दिन वज़ू करके नमाज पढ़े, उसके बाद फिर 3 दिन और वज़ू करके नमाज पढ़े, फिर 14 दिन तक हर वक्त गुस्ल करके नमाज पढ़े, फिर एक दिन वज़ू हर वक्त में करे और नमाज पढ़े, फिर हमेशा के लिए जब तक वो खून आता रहे हर वक्त गुस्ल करे। और अगर हैज़ के दिन याद हैं, मसलन 3 दिन थे, तहारत के 3 दिन याद ना हो तो शुरू से 3 दिनों में नमाज छोड़ दे, फिर 18 दिन तक हर वक्त वज़ू करके नमाज पढ़े, जिनमें 15 पहले तो यकीनी तोहर हैं और 3 दिन पिछले मशकूक, फिर हमेशा हर वक्त गुस्ल करके नमाज पढ़े। और अगर ये याद है कि महीने में एक ही बार हैज़ आया था और ये कि वो 3 दिन था, मगर ये याद नहीं कि वो क्या तारीखें थीं, तो हर माह की इब्तदाई 3 दिनों में वज़ू करके नमाज पढ़े और 27 दिन तक हर वक्त गुस्ल करे। यूं ही 4 दिन या 5 दिन हैज़ के होना याद हो तो इन 4-5 दिनों में वज़ू करे, बाकी दिनों में गुस्ल।
اور اگر یہ معلوم ہے کہ آخری مہینے میں حیض آتا تھا اور تاریخیں بھول گئیں تو 27 دن وضو کر کے نماز پڑھے اور 3 دن نہ پڑھے، پھر مہینہ ختم ہونے پر ایک بار غسل کر لے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ 21 سے شروع ہوتا تھا اور یہ یاد نہیں کہ کتنے دن تک آتا تھا تو 20 کے بعد 3 دن تک نماز چھوڑ دے، اس کے بعد 7 دن جو رہ گئے ہیں ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ فلاں 5 تاریخوں میں 3 دن آیا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ ان 5 میں وہ کون کون دن ہیں، تو 2 پہلے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے اور 1 دن بیچ کا چھوڑ دے اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں ہر وقت غسل کر کے پڑھے۔ اور 4 دن میں 3 دن میں ہیں تو پہلے دن وضو کر کے پڑھے اور چوتھے دن ہر وقت میں غسل کرے اور بیچ کے 2 دنوں میں نہ پڑھے۔ اور اگر 6 دنوں میں 3 دن ہیں ہوں تو پہلے 3 دنوں میں وضو کر کے پڑھے، پچھلے 3 دنوں میں ہر وقت میں غسل کر کے، اور اگر 7 یا 8 یا 9 یا 10 دن ہیں میں 3 دن ہوں تو پہلے 3 دنوں میں وضو اور باقی دنوں میں ہر وقت غسل کرے۔ یہ آپ کے شک کی بیس پر ہے کہ کتنے دن وضو کرنا ہے اور کتنے دن غسل کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جن دنوں میں حیض کا یقین ہو اور ٹھیک طرح سے یہ یاد نہ ہو کہ ان میں وہ کون سے دن ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دن حیض کے دنوں سے دونے ہیں یا دونے سے کم یا دونے سے زیادہ۔ اگر 2 گنا ہیں، 2 گنا سے کم ہیں تو ان میں جو دن یقینی حیض ہونے کے ہوں ان میں نماز نہ پڑھے، اور جن کے حیض ہونے نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو وہ اگر اول کے ہوں تو ان میں وضو کر کے نماز پڑھے اور آخر کے ہوں تو ہر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر دگنے سے زیادہ ہوں تو حیض کے دنوں کے برابر شروع کے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر ہر وقت میں غسل کر کے، اور اگر یاد نہ ہو کہ کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے طہارت کے، نہ یہ کہ مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں تھا یا بیچ کے 10 دن یا آخر کے 10 دنوں میں، تو جی میں سوچے، جو پہلو جمے اسی پر پابندی کرے۔ اگر کسی بات پر طبیعت نہیں جمتی تو ہر نماز کے لیے غسل کرے اور فرض و واجب سنت موقدہ پڑھے، مستحب اور نفل نہ پڑھے، اور فرض روزے رکھے، نفل روزے نہ رکھے۔ ان کے علاوہ اور جتنی باتیں حیض والی کو جائز نہیں اس کو بھی ناجائز ہیں، جیسے قرآن پڑھنا یا چھونا، مسجد میں جانا، سجدہ تلاوت وغیرہ۔ یہ حیض والی کی پابندیاں ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو ہے اپنی جو اسپیسیفک کیس ہے وہ یا تو اس میں خود سمجھ لیں، نہیں تو کسی عالم دین سے سمجھ لینا چاہیے۔ جس عورت کو نہ پہلے حیض کے دن یاد نہ یہ یاد کہ کن تاریخوں میں آیا تھا، اب 3 دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا، پھر طہارت کے 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہوا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اس کا وہی حکم ہے۔ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں لیکن یہ بیماری کے طور پہ بھی آتا ہے، تو اس صورت میں یہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے خون آیا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، پھر 20 دن طہارت کے۔ جس کی ایک عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلا 6 دن حیض کے ہوں اور کبھی 7، اب جو خون آیا تو بند ہوتا ہی نہیں، تو اس کے لیے نماز روزے کے حق میں کم مدت یعنی 6 دن حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور 7ویں روز نہا کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے، مگر 7 دن پورے ہونے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے، اور 7ویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے، اور عدت گزرنے یا شوہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیادہ مدت یعنی 7 دن حیض کے مانے جائیں گے، یعنی 7ویں دن اس سے قربت جائز نہیں۔ کسی کو 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا اور 10 دن پورے نہ ہوئے کہ پھر خون آیا، 10ویں دن بند ہو گیا، تو یہ 10 دن جو ہیں وہ حیض کے ہیں، اور اگر 10 دن کے بعد بھی جاری رہا تو اگر عادت پہلے کی معلوم ہے تو عادت کے دنوں میں حیض ہے، باقی استحاضہ ہے یعنی مرض ہے، ورنہ 10 دن حیض کے باقی استحاضہ ہے۔ کسی کو عادت تھی کہ فلاں تاریخ میں حیض ہو، اب اس سے 1 دن پیشتر خون آ کر بند ہو گیا، پھر 10 دن تک نہیں آیا اور 11واں دن پھر آ گیا، تو خون نہ آنے کی جو یہ 10 دن ہیں ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے، اور اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معین نہ تھے تو یہ 10 دن خون نہ آنے کے حیض ہیں۔ جس عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا اور 15 دن پورے نہ ہوئے کہ پھر آ گیا،
تو پہلے مرتبہ جب سے خون آنا شروع ہوا حیض ہے. اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض ہے. دن شمار کر لے کہ 5 دن ہے، 6 دن، 7 دن، جتنا عام طور پہ ہوتے ہیں دن اتنے گن لے. ورنہ شروع سے جس دن پہلے آیا تھا اس سے 10 دن تک حیض، اور اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے. کسی کو پورے 3 دن رات خون آ کر بند ہو گیا اور اس کی عادت اس سے زیادہ کی تھی، پھر 3 دن رات کے بعد سفید رطوبت عادت کے دنوں تک آتی رہی، تو اس کے لیے صرف وہی 3 دن رات حیض کے ہیں اور عادت بدل گئی. یعنی اب وہ باقی دنوں کی نمازیں اگر اس نے نہیں پڑھی تو وہ پڑھے گی. 3 دن رات سے کم خون آیا، پھر 15 دن تک پاک رہی، پھر 3 رات سے کم آیا، تو نہ پہلی مرتبہ کا حیض ہے نہ یہ، بلکہ دونوں استحاضہ ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ مسائل سمجھ آئے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.